السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصور کریں وہ دور دنیا ابھی نئی نئی آباد ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد صرف چند صدیوں کا فاصلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تقریباً 10 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ اس دوران دنیا کی آبادی تو بڑھی لیکن ایمان کا گریٹ گرتا گیا۔ شرک کا سلو انفیکشن سنیے، یہ بات بہت کلیدی ہے۔ شرک ہمیشہ ایک دن میں نہیں آتا، یہ ایک پروسیس ہے۔ کچھ نیک لوگ گزرے، عوام پر ان کا ایفیکٹ اتنا گہرا تھا کہ لوگوں نے ان کی یاد میں مقامات بنائے، پھر یہ مقامات آئیڈیالائز ہوئے، پھر آئیڈیالائز بن گئے اور پھر آئیڈیالائز سے معبود بن گئے۔ یہاں 5 نام تاریخ میں آئے ہیں: ود طاقت کی علامت، سوا خوبصورتی کی دیوی، یاغوث مدد کے لیے پکارا جاتا، یہو محافظ سمجھا جاتا، نصر دور بین نظروں والا۔ یہ سب بت نہ تھے، یہ ہیومن سائیکولوجی کا ایک ایکسپریمنٹ تھا جو فیل ہو گیا۔ جب سسٹم کریکٹ ہو جائے تو 2 آپشن رہتے ہیں: جزوی ریپیئر یا کمپلیٹ ری انسٹال۔ اللہ نے دوسرا آپشن چنا اور اس کے لیے ایک نبی چنا، حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ پہلے رسول جنہیں پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ ان کا مائنڈ بالکل کلیئر تھا، لا الہ الا اللہ، نہ ڈیٹا کمپلیکس، نہ فلسفیہ، نہ ڈیبیٹ، بس ون لائن: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہاں ایک کریکٹیکل پوائنٹ ہے، قرآن میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ یہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر نہیں بلکہ تبلیغ کی مدت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹنگ کیمپین، دن میں، رات میں، چھوٹے گروپس میں، بڑے مجموعوں میں، گلی گلی، در در، مگر رسپانس ریٹ 0.0001% سے بھی کم۔ یعنی انہوں نے ہر روز ہزاروں بار بات دہرائی اور ہر بار ریجیکشن ملا۔ قوم کا مائنڈ سیٹ وہی پرانا پلے بک۔ ان کے اعتراضات کلاسک تھے کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی سپر پاور نہیں، تمہارے فالوورز لو لیول کے لوگ ہیں، یعنی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہم میں ہیں، اگر حق ہو تو عذاب لاؤ۔ یعنی ہم کو فوری رزلٹ چاہیے۔ سب سے خطرناک رویہ، جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام بولتے وہ اپنے کان بند کر لیتے، اپنے کپڑوں سے چہرے ڈھانپ لیتے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، حقیقت میں یہ ان کا ایروگنس تھا۔ 950 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد اللہ کا فائنل فیصلہ آ گیا، اب تیری قوم میں سے جو ایمان لایا ہے اس کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ وہ کلائمیکس پوائنٹ تھا جب اللہ کا ریسٹوریشن پلان فائنل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا۔ یہ کوئی ذاتی ونجنس نہیں تھی، یہ ڈیوائن جسٹس کا ایک اعلان تھا۔ اب سب سے انوکھا ٹاسک، اللہ کا حکم اپنی آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ مشکل کیا تھی؟ لوکیشن خشک زمین، سمندر سے دور، اور ریئیکشن قوم کا مسخرہ اڑانا۔ لو جسٹیفیکیشن، نبی صاحب اب کشتی بنانے لگے ہو، مچھلی کا کاروبار کرو گے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا فت لیول ایکسٹریم موڈ پر تھا۔ ان کا جواب کہ تم آج ہم پر ہنستے ہو، ہم کل تم پر ہنسیں گے۔ یہاں بلیف سسٹم لاجک سسٹم سے بالا تر ہو گیا۔ حقیقی سائنس بھی کہتی ہے، جیولوجیکل شواہد بتاتے ہیں – 'دنیا میں گریٹ فیلڈ واقع ہوا تھا، 'دنیا میں گریٹ فیلڈ واقع ہوا تھا، 'دنیا میں گریٹ فیلڈ واقع ہوا تھا'۔ 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 'دنیا میں گریٹ فیلڈ واقع ہوا تھا'۔
بائبل اور قرآن دونوں اس پر متفق ہے، لیکن قرآن کا بیان انوکھا ہے۔ ففتحنا أبواب السماء بماء منحمر وفجرنا الارض عیونا، یہ کوئی نارمل بارش نہ تھی، یہ اللہ کا ڈیٹا واپنگ سافٹ ویئر تھا۔ کشتی کا ڈیزائن، روایات کے مطابق کشتی 3 منزلہ تھی۔ گراؤنڈ فلور جنگلی جانور، فرسٹ فلور پالتو جانور اور پرندے، سیکنڈ فلور انسان اور خوراک۔ ایمان والے 80 افراد تھے، کچھ روایات میں 72 یا 78 بھی بتائے گئے ہیں۔ 950 سال کی محنت اور صرف ایک بس بھر لوگ۔ یہ کہانی کا سب سے ایموشنل پارٹ ہے۔ طوفان عظیم پہاڑوں کو اکھاڑ رہا تھا اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دیتے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ جواب ملتا ہے، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آخری جواب، اليوم لا عاصم من اللہ الا من رحم، اور پھر وہ لہر آئی۔ یہاں سب سے بڑا سبب اللہ نے واضح فرما دیا، انہ لیس من اہلی، ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بھی بڑا ہوا ہے۔ یہ اسلامک آئیڈینٹی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ 40 دن اور 40 رات کے بعد حکم ہوا، یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی۔ کشتی جولی پہاڑ پر رکی۔ موجودہ ترکی اور عراق کے بارڈر کے قریب، یہاں سے انسانیت کا سیکنڈ سیزن شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آج کی پوری دنیا کے لوگ ان کے 3 بیٹوں سے ہیں۔ شام سے عرب، یہود اور فارس ہیں، حام سے افریقی اقوام ہیں، یافس سے یورپی ایشیائی اقوام ہیں۔ اب ذرا موجودہ دور پر غور کریں، ہمارا کرنٹ سچویشن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کیسے میل کھاتا ہے۔ آج ہمارا ماڈرن ایتھم ہے، موبائل فونز ہمارا یاغوس، سوشل میڈیا لائفز ہمارا یاغو، سیلیبریٹیز ہمارا نثر۔ ہم نے آبجیکٹ تو بدل دیا، لیکن وہی پرانا شرک نیو پیکیجنگ میں آ گیا۔ ہم بھی وہی فریز دوہرا رہے ہیں۔ ابھی تو ٹائم ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ سب ٹھیک تو چل رہا ہے، مگر یاد رکھیں ہر سسٹم کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی معدی تھی، ہماری کشتی معلوی ہے۔ نماز ہمارا لائف جیکٹ ہے، قرآن ہمارا نیویگیشن سسٹم ہے، اور توبہ ہمارا سیفٹی ہیلمٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس کشتی میں ہیں یا پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری چلتی پہاڑ پر ہے۔ 3 کوشچن کہ اگر آج اللہ کا فائنل فیصلہ آ جائے تو آپ کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ آپ کس سسٹم میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کی لائف بورڈ میں کیا ہے؟ دین یا پھر روپیہ پیسہ؟ آخرت یا پھر لائکس؟ آخری بات، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان کا واٹر تو اتر گیا، لیکن ہمارے طوفان روز آتے ہیں۔ گھریلو پریشانیاں، بیماریاں، ذہنی تناؤ، معاشی مشکلات، یہ سب چھوٹے طوفان ہیں جو بڑے طوفان سے پہلے ہمیں الرٹ کر رہے۔ فائنل بیسس، آج کشتی تیار ہے، یعنی اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ آج کپتان حاضر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ آج نیویگیشن سسٹم ایکٹیویٹ ہے، یعنی قرآن موجود ہے۔ اب صرف ایک چیز درکار ہے، آپ کا ڈیسیزن۔ اللہ ہمیں نوح علیہ السلام جیسے ثابت قدمی عطا فرمائے اور ان کی قوم جیسے ضد سے ہمیں بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔